کیا پی ٹی آئی نے کرنا ہے، کیونکہ وزیر اعلیٰ آفریدی نے کہا کہ ہم پارلیمان کے باہر دھرنا دیں گے، لیکن پھر شیخ وقاص اکرم صاحب نے ایک ٹاک شو میں آ کے کہا کہ ایسا تو کچھ ڈیسائیڈ نہیں کیا۔ کل ہم نے بھی سینیٹر ہمایوں محمد صاحب سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہماری جماعت نے ایسا بھی کوئی فیصلہ نہیں کیا کہ دھرنا دینا ہے۔ آصف صاحب، ایک یہی کشمکش پی ٹی آئی میں ہمیں نظر آ رہی ہے، اس بجٹ کے دوران یہ کمزوری ظاہر کر رہا ہے پی ٹی آئی کی قیادت کی کہ ہمیں، اور پھر صوبائی سطح کے اوپر بھی جو آفریدی صاحب کو جو سامنا ہے اختلافات کا، لگ یہ رہا ہے کہ بجٹ پاس کرانا مشکل ہو جائے گا ان کے لیے۔ دیکھیں، میں اگر لارجر اس میں بات کروں پکچر میں، تو اسٹیبلش ہو گیا ہے پاکستان میں کہ یہاں پہ کتابی باتیں جو ہے نا غلط ثابت ہو جاتی ہیں۔ شاید ہم لوگ اتنے اچھے نہیں ہیں، ہمارے بارے میں تو یہ مشہور ہے کہ ہم نظری بیان بھی غلط دیتے ہیں۔ انگریز بھی اس بات پہ حیران تھا کہ دنیا کی واحد قوم ہے کہ مرتے ہوئے بھی کسی غلط بندے کو نامینیٹ کر جاتے ہیں، لیکن پتہ ہے کیا، ہمارے ہاں یہ اسٹیبلش ہو گیا ہے کہ اگر آپ کی موروثی سیاست نہیں ہے نا تو آپ کی پارٹی پیچھے زیرو ہو جائے گی۔ اور دوسری طرف ہمیں جو ان سے توقع تھی کہ کوئی اسٹریٹجی میں تبدیلی آئے گی، لیکن پتہ نہیں کیا معاملہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے بہت سارے پیپلز پارٹی کے پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ کمپرومائزڈ ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں مصروف ہیں، کوئی چین آف کمانڈ نہیں ہے ان کے اندر۔ کوئی آ کے بتاتا ہے خان صاحب نے یہ کہہ دیا، کوئی کہتا ہے کہ یہ کہہ دیا، کسی کی ملاقات نہیں ہو رہی۔ تو آج تک اپوزیشن کا وہ کردار ہمیں نظر ہی نہیں آ سکا۔ جتنی بڑی اپوزیشن آج بھی اندر بیٹھی ہوئی ہے، وہ اگر پراپر اپوزیشن کرتے، جس سے دیکھیں جب آئینی ترامیم ہو رہی تھی تو وہ واک آؤٹ کر کے باہر چلے گئے، ہمیں تو نظر آ رہا تھا کہ شاید یہ پھر آپ مجھے دیکھیں، میں اب پیکا کی اگر بات کروں تو پیکا کو پی ٹی آئی کے چیئرمین تھے جنہوں نے 5 منٹ میں سینٹ سے پاس کروایا۔ تو میں اب بہت سارے لوگ کمپرومائزڈ ہیں، بہت سارے، اور دیکھیں موجودہ حالات ہیں جس طرح کی ایک ہائیبرڈ رجیم ہے، اس میں پھر حق اور سچ کی بات کرنے کے لیے اس کی قیمت دینی پڑتی ہے، جیلوں میں جانا پڑتا ہے، عہدوں سے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں، اور وہ والے لیڈر مجھے نظر نہیں آ رہے۔ مجھے پارٹی میں میاں مٹھو زیادہ نظر آ رہے ہیں پی ٹی آئی۔ احتشام صاحب، یہ تنظیم، جماعت کی تنظیم کا پرابلم ہے جیسے آصف صاحب بات کر رہے ہیں، یا کمپرومائزڈ ہیں سارے، یا پھر بالکل ہی حکومت کی طرف سے بھی کوئی سپیس نہیں دی جا رہی؟ جہاں حکومت کی دونوں اتحادی جماعتیں گلگت میں کھل کر کیمپین کر رہی ہیں، غیر معمولی کیمپین اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، وہیں پر پی ٹی آئی کا یہ شکوہ تھا کہ ان کو کیمپین کرنے کے لیے سپیس نہیں دی گئی۔ تو یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی، جس کی وجہ سے آلریڈی ایک ایسی جماعت جس میں اتنی زیادہ منظم نہیں تھی وہ زیادہ تقسیم کا شکار ہو گئی ہے۔ کمپرومائز کی جو بات ہے، آپ کہیں یا آصف کہیں یا نادر کہیں یا میں کہوں تو چلیں کچھ بھی ہو سکتا ہے، مطلب جب علیمہ بی بی خود کہتی ہیں اور ایک سے زیادہ مرتبہ کہہ چکی ہیں، نام لے کے کہہ چکی ہیں کہ جی یہ لوگ جو ہے نا مجھے بتاتے نہیں ہیں، کوئی کس کے ساتھ ملتا ہے، کوئی کس کے ساتھ اپنے معاملات طے کر رہا ہے، اپنی جس کو کہتے ہیں لیڈرشپ جو اپنی چمکانا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ نے اگر موروثی سیاست نہیں رکھی، ابھی لیٹ بھٹو صاحب نے کیا کیا تھا، جو 2 جانشین مقرر کیے تھے، معراج محمد خان مرحوم کو بھی اور مصطفیٰ کھر کو بھی، لیکن آہستہ آہستہ آپ نے دیکھا وہ پیچھے ہٹا دیے گئے۔ جو اور پارٹی کے سینئر بندے تھے کچھ چھوڑ گئے، کچھ کی جگہ پھر جب بے نظیر بڑی ہو رہی تھی پھر قیادت ان کو دے دی تھی۔ تو یہ تو ہمارے یہاں سلسلہ چلتا ہی رہے گا۔ اصل مسئلہ پی ٹی آئی کا جو اس وقت ہے نا، دیکھیں جہاں ان کی کور کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے، پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے، پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہوتی ہے، ایسی دہیں پڑاس ہوتی ہے، اپنے ایک دوسرے کو ایکوز کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتے۔ دیکھیں ان کے ہر جگہ پہ بڑے سیریس ایشو ہیں۔ اب دیکھیں گنڈا پور سے پچھلے دنوں ملاقات میں ایک شخص نے مجھے بتایا، وہ کہتے ہیں کہ یار کرپشن تو میرے زمانے میں ہی ہوتی تھی، ہم بھی کرتے تھے، لیکن ہم صفحے پورے رکھتے تھے، ہمیں پتہ تھا فائلوں کا پیٹ کیسے بھرنا ہے، ان کو تو اتنے نکمے ہیں وہ بھی نہیں کرنا آتا، یہاں تک انہوں نے کہا۔ لیکن اب بات یہ ہے کہ کہیں تو بریک لگنی چاہیے، کسی کو آپ لیڈرشپ کا اختیار دیتے ہیں، اب آپ نے سب کو بائی پاس کر کے اچک زئی کو دے دیا۔ اچک زئی صاحب کیا کہتے ہیں، آصف مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، پبلک پرائیویٹ میٹنگ میں جو بیٹھے وہ کہتے ہیں یار میں ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا، تبھی وہ منظر سے غائب ہیں اچک زئی صاحب۔ دیکھیں جہاں 6 بندے اکٹھے ہوتے ہیں نا، ان کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ پھر ان کو گلا شکوہ یہ ہے کہ جس طرح آپ نے دیکھا آج کل ٹرولنگ شروع کی ہے سہیل آفریدی کی، وہ ان کے بھی شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھیں جی خان نے تو آپ کو سارے اختیارات دیے تھے، نہ آپ ان کو رہا کروا سکے، نہ اسپتال لے کے جا سکے۔ وہ کہتے ہیں یار آپ تھوڑا صبر تو کریں، آپ خود پارلیمانی طریقہ اختیار کریں، آپ واپس آئیں، جو پارلیمنٹ کی کمیٹیز ہیں ان میں بیٹھنا شروع کریں، ایک میسیج لوگوں کو جائے کہ یہ صرف ایک بندے کی رہائی کے لیے نہیں کام کر، گھما پھرا کے سارا مسئلہ وہیں پہ آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جنرلی کہیں ان کے مشکلات ہوں گی، حل کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اصل بات ہے کہ کوئی ڈسپلن بھی ہونا چاہیے پارٹی کا۔ اب آپ کسی پارٹی کسی لیڈر کو اختیارات دے رہے ہیں، ابھی دیکھنا سلمان اکرم راجہ جیسا بندہ سینئر بندہ بھی نا ایٹ ٹائم اتنا زیادہ ان کو غصہ آتا ہے کہ وہ بھی بھولتے نہیں ہیں اکیوز کرنے میں، علیمہ بی بی کو بھی اکیوز کر رہے ہوتے ہیں، باقیوں بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اصل میں ایک بنیاد یہ بھی ہے نا کہ جب آپ خان صاحب، مجھے یاد ہے جب گلے میں وہ جھنڈا ڈال کے کہتے تھے آج ایک وکٹ گر گئی،
وہ بیسیکلی کسی اور کی وکٹیں تھیں جو خان صاحب کے پاس آ رہی کوئی تھیں. نظریاتی لوگ ہوتے نہیں تو تھے. شاید ٹھیک ہے. مختلف ہوتا. اب آپ نے پارٹی جب اندر بیٹھ کے آصف صاحب بنائی ویسے ہے, خان صاحب کی بہنوں کا جو بیانات ہوتے ہیں, جس طرح احتشام صاحب کہہ رہے تھے, کھل کر پارٹی کی لیڈرشپ کو ایک طریقے سے کارکن کے سامنے وہ پیش کر دیتے ہیں, یہ غیر معمولی ہے پولیٹیشینز کی جو فیملیز اس سے پہلے مشکل حالات کے اندر جس انداز میں وہ ریاکٹ کرتی نہیں؟ یہ غیر معمولی نہیں ہے بلکہ یہ ایک روایت ہے, ایک سنت ہے. دیکھیں بھٹو صاحب کی لڑائی آفٹر آل ان کی بیوی اور بیٹی نے لڑی, اور نصرت بھٹو کو جو لاٹھی لگی آخری وقت تک ان کو, لیکن کارکن اور قیادت کے درمیان فاصلہ ڈالنے والے بیانات تو نہیں آئے ان فیملیز کی طرف سے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں نا, دیکھیں اس لیے آ رہے ہیں کہ یہاں پہ تھوڑا سا بہت زیادہ ایک آئیکونک پرسنالٹی عمران کو مانا جاتا ہے, بیچ میں ایک لیڈرشپ ہے, وہ آ کہیں کہ آج یہ لیڈر ہے تو وہ لیڈر ہوتا ہے, وہ جس دن کہیں یہ بندہ نہیں ہے تو سارے اس کے. یہی کام کلثوم نواز نے اپنے میاں کے لیے کیا, اور بعد میں مریم نے اپنے والد کے لیے کیا, اور اب ان کی بہنیں جو ہیں عمران کی کریے. مجھے اس میں پوری میں سمجھتا ہوں کہ جو دیانتداری سے عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی کام کر رہا ہے تو وہ ان کی بہنیں کر رہی ہیں. نادر, آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں؟ اور سیکنڈلی, بہت سے مختلف مواقع تھے بطور اپوزیشن جہاں کردار ہونا چاہیے تھا وہ تو اس طریقے سے ضائع کیا اپوزیشن نے. اب بجٹ پہ کیا آپ کو لگتا ہے ان کا کیا حکمت عملی ہوگی؟ دیکھیں بہت سے ایشوز ہیں, آپ سب جانتے ہیں جب ان کے حکومت کے ساتھ مذاکرات ہوئے بھی تھے تب بھی حکومتی رہنماؤں نے خود کہا تھا کہ بہت سی چیزیں ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہیں. اگر ہم پی ٹی آئی کے اندر دھڑے بندی کی بات کریں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ دھڑے بندی ہے, لیکن ہمیں اس کی وجوہات بھی دیکھنی ہوں گی. آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کے کتنے رہنما ہیں جن کے نام ای سی ایل میں ہیں, جن پر پابندیاں ہیں, اور کتنے رہنما ہیں جو کہ ہم جن کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ کمپرومائزڈ ہیں. بیرسٹر گور صاحب سمیت ان سے یہ بھی پوچھا گیا کہ باقی رہنماؤں کے اوپر تو 100-200 کیسز ہیں, آپ کے اوپر سے کتنے کیسز ہیں؟ تو یہ جو ایک چیز ہے کہ کمپرومائزڈ اگر ہیں تو اس کی وجوہات کیا ہیں. یہ تمام رہنما اگر آج بھی سڑکوں پر نکلیں تو آپ کو کئی مقدمات نظر آئیں گے. دوسرا, اگر ہم جیسے آپ جی بی کا ذکر کر رہے تھے, وہاں پر اگر آپ دیکھ لیں تو پرائم منسٹر صاحب کیبنٹ سمیت وہاں پر گئے, لیپ ٹاپ تقسیم کیے, انہوں نے خطاب بھی کیا ایک گیدرنگ سے. ابھی بھی نواز شریف صاحب گئے, پی ٹی آئی کے کئی رہنما وہاں پر موجود ہیں, پیپلز پارٹی وہاں پر جلسے کر رہی ہے, لیکن گلگت بلتستان کے اندر پی ٹی آئی کو وہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا جو ایک سیاسی جماعت کو ملنا چاہیے. بیرسٹر گور صاحب اکیلے جو ہیں وہ کارنر میٹنگز سے خطاب کر رہے ہیں. تو یہ خود حکومت جو ہے اس گلگت بلتستان کے انتخابات کو بھی کنٹراورشل بنا رہی ہے. میرا خیال ہے کہ اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ جو ماضی میں کچھ ہوتا رہا وہ ہم سب کے سامنے ہے. جیسے آپ نے علیمہ خان صاحبہ کی بات کی, ماضی میں ہم نے دیکھا کہ زرداری صاحب نے بھی یہ مطالبہ کیا تھا کہ میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جائے, دیا گیا. ڈاکٹر عاصم کی انہوں نے بات کی تھی, میاں صاحب کے لیے سب کچھ ہوتا رہا. تو میرا خیال ہے کہ ماضی سے اگر ہم کمپیئر کریں تو بہت چیزیں اس وقت بڑی مختلف ہو رہی ہیں. احتشام صاحب, گورنمنٹ کے لیے یا اس موجودہ نظام کے لیے بھی اہم ہے کہ کیونکہ آج بیرسٹر گور صاحب کا بھی جو بیان تھا جس کارنر میٹنگز کی وہ بات کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں اتنا نہ دیوار سے لگایا جائے کہ ہم پھر پارلیمان سے بھی نکل آئیں, تو تھوڑا ایک سپیس رکھنی چاہیے. جس طرح کچھ دن پہلے خبریں آ رہی تھیں کہ کوئی ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں اڈیالہ میں, اب وہ کوئی مصدقہ تھیں یا نہیں, لیکن کوئی انگیجمنٹ رکھنی چاہیے پی ٹی آئی کے ساتھ. اب سر مجھے جو پی ٹی آئی کے اندر سب سے بڑا مسئلہ لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ان کا کوئی لیڈر کسی بھی سطح پہ حکومت سے جب رابطہ کرتا ہے, اور وہ ڈیفینیٹلی رابطہ کرتا ہے بانی پی ٹی آئی کے لیے اور کارکنان کے لیے. ابھی دیکھیں نا, یہ کہتے ہیں 52,000 ایف آئی آر ڈن پہ, 22,000 لوگ ہمارے جیلوں میں. اگر اس کو کوئی کم کرنے کے لیے, ان کی پریشانیاں دور کرنے کے لیے اگر کوئی ملاقات کرتا ہے کسی سے, اس کے خلاف ہو جاتے ہیں. ابھی آپ دیکھ دیں, پہلے ڈینائی کیا پی ٹی آئی نے کہ جی بیرسٹر گور کی اور اپنا سہیل آفریدی کی محسن نقوی سے ملاقات نہیں ہوئی, بعد میں ان کا ملاقات ہوئی. اب اس ملاقات کو اگر آپ یہ کہیں کہ جی بیرسٹر گور نے یا سہیل آفریدی نے کوئی اپنی ذات کے لیے کچھ حاصل کرنے کی کوشش کی ہے تو غلط بات ہوگی. بھئی ونڈو آف اپرچونیٹی نکالنی چاہیے. تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں سب ملکوں میں ایسا ہی ہوتا ہے. اب تو امریکہ میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے. آپ دیکھ لیں جو اپوزیشن کو جس طرح ٹرمپ صاحب ختم کر رہے ہیں وہاں پہ. تو میرا خیال ہے ان کو یہ چاہیے کہ بھئی آپ اگر فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر تھرڈ ایئر کی لیڈرشپ ان کو اختیارات دیں, بات چیت کریں, اور میرا خیال ہے کہ وہ اپنے لیے راستہ نکالیں کہ ان کی مشکلات کیسے کم ہوں گی. آصف صاحب, کوئکلی ہے کوئی انگیجمنٹ پی ٹی آئی سے یا بالکل ہی بند گلی میں ہے جماعت؟ بالکل بند گلی میں ہے, کوئی طاقتور لوگ ان سے بات کرنا چاہ نہیں رہے. اور وہ دیکھیں دو اس میں بنیادی جو میں سمجھتا ہوں نا, پی ٹی آئی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے. ابھی پوچھ رہی تھی کہ بجٹ میں کیا ہوگا. بجٹ میں یہ پہلے نعرے لگائیں گے, پھر اس کی کاپیاں پھاڑیں گے بجٹ کی, پھر اسپیکر ڈائس کا گھیراؤ کریں گے, پھر نعرے لگائیں گے, پھر واک آؤٹ کر جائیں گے اور بجٹ پاس ہو جائے گا.
مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنا سپیس چھوڑ دیتے ہیں. آپ کے پاس اسٹینڈنگ کمیٹیوں کی چیئرمین شپ تھی جہاں پہ ایکچوئل بزنس ہوتا ہے. آپ کی تو اتنی حیثیت نہیں ہے کہ اپوزیشن لیڈر کو بولنے نہیں دیتا اسپیکر, تو آپ کسی کو کیا چھڑائیں گے؟ آپ کی تو ملاقات نہیں ہو رہی. کیوں کہ آپ کے پاس جو پارلیمان میں سپیس تھی وہ آپ نے چھوڑ دی. پھر دوسری وجہ کیوں کوئی سنجیدہ بات چیت نہیں ہوتی. خان صاحب نے جو اپنے ورکر کو بدتمیزی سکھائی وہ اب ان کے اپنے گلے پڑی ہوئی ہے. کوئی بندہ کسی سے ملتا ہے, اس کی وہ ٹرولنگ ہوتی ہے, وہ اس کی وہ کھے اڑاتے ہیں, پارٹی سے وفاداریوں پہ سوال اٹھا لیتے ہیں, تو وہ بندہ بھاگ جاتا ہے کہ پارٹی کے ورکرز اتنے بدتمیز ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے نا صرف میرے لیڈر کے علاوہ کوئی اپرائٹ بندہ نہیں ہے, باقی سب چور ہیں اور ان کو میں جو بھی کہوں یہ ملک کی خدمت. دیکھیں آصف, اتنی جتنی کمیٹیاں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں کہتے ہیں چند ایک لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بڑا کام کیا, ان میں پی ٹی آئی کے جنید اکبر صاحب بھی ہیں, اتنا اچھا کام کیا تھا, اتنا ٹف ٹائم دیا تھا انہوں نے, لیکن انہوں نے کہا جی آپ کمیٹی سے باہر نکلیں, تو سارے بیوروکریٹ خوش ہیں کہ اب ٹف ٹائم دینے والا کوئی نہیں رہا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.